जस्टिस याहिया आफरीदी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात हो गए हैं और उनकी तैनाती का वजारत कानून ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। क्या जस्टिस याहिया आफरीदी के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से जो हुकूमत को खतरात और खदशात लाक थे वो खदशात और खतरात दूर हो गए हैं और जस्टिस याहिया आफरीदी के आने से क्या हुकूमत महफूज हो गई है और हुकूमत को जो खतरात जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने से लाहक हो सकते थे अब वो खतरात के बादल टल गए हैं और क्या चीफ जस्टिस बनने के बाद जनाब याहिया आफरीदी साहब क्या हुकूमत के एहसान मंद रहेंगे, हुकूमत के बोझ तले दबे रहेंगे क्योंकि उन्हें तीसरे नंबर से पिक किया गया है, वो सीनियरिटी के एतबार से तीसरे नंबर पर थे, या फिर जस्टिस याहिया आफरीदी एक अपराइट जज होने के नाते कुर्सी अदल पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ इंसाफ करेंगे और आइन के इस फार्मूले के पर जाएंगे कि चाहे आसमान गिरे या जमीन फट जाए हर सूरत में इंसाफ होगा। 26वीं आईनी तरमीम में जो हुकूमत ने कश्त किया था, जो हुकूमत ने इतनी बड़ी प्लानिंग की थी, क्या याहिया आफरीदी साहब उस प्लानिंग को कामयाब बनाएंगे या फिर याहिया आफरीदी साहब सिर्फ इंसाफ करके या फिर अदल करके उस तमाम तर प्लानिंग्स को नाकाम करेंगे? बनने क्या जा रहा है और क्या आने वाले दिनों में अदल इंसाफ का सिनेरियो क्या होगा? जस्टिस याहिया खान आफरीदी के कुछ कैरियर पर नजर डालते हैं कि माजी में वो किस तरह के जज रहे हैं, किस तरह के उन्होंने फैसले किए हैं। ज़ाहिर है उसी की बुनियाद पर हम आने वाले वक्तों का भी कुछ तायुन कर सकते हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर में देख रहे और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। 26वीं आईनी तरामीम के बाद जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात हो गए। जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए जो तरामीम लाई गई थी, ज़ाहिर है वही हुआ जो सब सोच रहे थे और हम आपको पहले से बता रहे थे कि जस्टिस याहिया आफरीदी हुकूमत की पहली चॉइस होंगे क्योंकि हुकूमत नहीं चाहेगी कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने या फिर जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। सीनियरिटी के एतबार से 26वीं आईनी तरामीम के जो नए बनी हैं उसके मुताबिक हुकूमत को 3 रुकनी पैनल आना था, 3 जजेस का पैनल आना था जो सीनियर मोस्ट हैं, उनमें से हुकूमत ने एक का इंतखाब करना था। पहले नंबर पर सीनियरिटी के एतबार से जस्टिस मंसूर अली शाह थे, उनको पिक नहीं किया गया। दूसरे नंबर पर जस्टिस मुनीब अख्तर सीनियरिटी के एतबार से थे, उनको पिक नहीं किया गया। तीसरे नंबर के जज जस्टिस याहिया आफरीदी को पिक किया गया है। हुकूमत जस्टिस याहिया आफरीदी पर इतना रिलाय क्यों कर रही है और क्यों कहा जा रहा था कि अगर मंसूर अली शाह आएंगे तो हुकूमत घर चली जाएगी, अगर जस्टिस याहिया आफरीदी आएंगे तो हुकूमत बच जाएगी? ये बिल्कुल सवालात हो रहे थे। असल ये है कि जब जो मखसूस नशिस्तों का केस है, जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया तो जस्टिस याहिया आफरीदी उस 13 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। अगर जस्टिस याहिया आफरीदी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें देने की मुखालफत की थी, वहीं पर उन्होंने ये भी कहा था कि ये नशिस्तें उन हारी हुई जमातों को नहीं जा सकती जिनको पाकिस्तान के अवाम ने वोट नहीं किया। यानी कि जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने इख्तलाफी नोट लिखा था और ये कहा था कि हम किसी ऐसी जमात को ये नशिस्तें नहीं दे सकते जो हारी हुई हैं, जिनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। तो जस्टिस याहिया आफरीदी साहब के हवाले से ये कहा जा सकता है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला अभी बिल्कुल हुकूमत के हक में नहीं किया, आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। तीसरा यह है कि इस बात का इम्कान था कि शायद जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से इसलिए इनकार कर दें क्योंकि उनकी जो 2 सुपर सीट है उनको क्रॉस करके बनाया जा रहा था। लेकिन शायद अभी ये देखने वाली बात होगी, याहिया आफरीदी साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतन मिनल्ला साहब, ये तीनों दोस्त भी हैं, जिगरी यार हैं और इनका एक चैम्बर भी है। जब ये तीनों वकालत करते थे तो उस वक्त सैयद मिनल्ला आफरीदी चैम्बर बनाया गया था जो कि इनका मुश्तरका चैम्बर था। बहरहाल अब हुकूमत ने तो यही बुनियाद बनाकर या इसी आस उम्मीद पर जस्टिस याहिया आफरीदी साहब को पिक किया कि जस्टिस याहिया आफरीदी हुकूमत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जस्टिस याहिया आफरीदी हुकूमत को सेव करेंगे, जस्टिस याहिया आफरीदी हुकूमत के लिए नए नए रास्ते खोलेंगे। लेकिन एक कुर्सी अदल पर बैठकर ये जस्टिस याहिया आफरीदी का बहुत बड़ा इम्तहान होगा कि क्या वो हुकूमत के एहसानात तले दबे रहेंगे, वो हुकूमत के हमेशा एहसानमंद रहेंगे कि उन्हें तीसरे नंबर से पिक करके उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया था, या फिर जस्टिस याहिया आफरीदी माजी की तरह, अगर हम माजी देखें तो उनके फैसले तकरीबन बेहतर फैसले हैं
اور اس بات کی توقع رکھنی بھی چاہیے اور توقع ہونی بھی چاہیے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی عدل اور انصاف کے مطابق فیصلے کریں گے. وہ نہ کسی کے حمایتی رہیں گے نہ کسی کی بلا جواز مخالفت کریں گے. جو ان کے پیشرو ہیں یعنی کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، جس انداز میں انہوں نے چیزوں کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا، اپنی ذاتی غصہ اور اناد کو واضح طور پر دیکھا گیا، جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا گیا تھا. اگر کوئی عادل اور عدل پسند چیف جسٹس اور جمہوریت پسند چیف جسٹس ہوتا تو وہ یقیناً ایک پولیٹیکل پارٹی کو اتنا مارجن دیتا کہ وہ اپنے جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں وہ کروائے. لیکن پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین کر اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کو جوتے کا نشان دے کر انہیں شرمندہ کرنے کی کوشش کی گئی. یہ تھا جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا کنڈکٹ. قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی باجو میں ان کے بالکل برابر میں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب بیٹھے ہوتے تھے. لیکن اگر ان کا مخالف وکیل پاکستان تحریک انصاف کا کوئی وکیل اپنے نام کے ساتھ سردار لگاتا تھا تو جناب قاضی فیاض عیسیٰ صاحب آگ بگول ہو جاتے تھے اور سرکار غصے میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ خبردار میری عدالت میں یہ وکیل، یہ سادات اور یہ کیا ہوتا ہے. حالانکہ ان کے بازو میں بیٹھے تھے، خود بھی تو قاضی ہیں، آپ کے نام کے ساتھ قاضی لگاؤ، یہ عرفیت ہے نا آپ کی. وہ سردار ہیں لطیف کھوسہ، اگر سردار لکھ رہے تھے تو اس پر یعنی کہ یہ آپ کا ذاتی غصہ ہے اور کچھ نہیں تھا اس میں. آپ کا ذاتی ناراضگی تھی، آپ کی پاکستان تحریک انصاف سے کے ساتھ آپ کی ذاتی ناراضگی تھی اور اس کا آپ نے بالکل اپنے آخری لمحات پر بھی اس کا اظہار کیا. جب آخری جو انٹرا پارٹی انتخابات کی جو نظر ثانی کی اپیل تھی، حامد خان نے کہا کہ آپ یہ کیس نہ سنیں. آپ نے کہا نہیں میں سنوں گا. جبکہ ایک اپ رائٹ جج کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب سائل یہ کہہ دے کہ مجھے آپ پر اعتماد نہیں ہے، آپ میرا یہ کیس نہ سنیں، تو وہ جج اور اس جج کے اپنے قد اور کاٹ کا یہ تقاضا ہے کہ اس کیس سے الگ ہو جاتا ہے. لیکن قاضی فیاض صاحب نے جاتے جاتے بھی اس کیس کو سننے کی بھرپور کوشش کی اور حامد خان کو یہ ان کے منہ پہ کہنا پڑا کہ میں ایک متعصب جج کے سامنے دلائل نہیں دینا چاہتا. اور یہ کہہ کر حامد خان چیف جسٹس جناب قاضی فیاض صاحب کی عدالت سے باہر نکل گئے تھے. بہرحال یہ ساری تاریخ ہے، ہماری تاریخ بھری پڑی ہے. جناب یحییٰ آفریدی صاحب کا بہت بڑا امتحان ہے. جن انداز میں یہ آئینی ترامیم ہوئی یہ سب کو علم ہے. کیسے اچھے خاصے چلتے پھرتے لوگ ویل چیئر پر قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں رات کو لائے گئے. قاسم رونجو صاحب جس انداز میں وہ لائے گئے، جس طریقے سے لوگوں کو اغوا کیا گیا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، یہ ساری چیزیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب پر بہت بڑا بوجھ رہیں گی. اور بحیثیت ایک عادل کے، بحیثیت ایک چیف جسٹس آف پاکستان کے، یہ ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ لوگوں کو عدل اور انصاف دیں، وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں. ہمیں توقع رکھنی چاہیے، ہم بالکل کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنا چاہتے. ہمیں اس بات کی پوری توقع ہے کہ جناب یحییٰ آفریدی صاحب کا جو کردار ہے، یہ جو ان کا اپنا کیریئر ہے، وہ ایک بھرپور کیریئر ہے اور اسی کیریئر کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ماضی میں بھی فیصلے کریں گے. ان کی نگاہ میں نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا نہ ان کا کوئی مخالف ہوگا، بلکہ انہیں ہر حال میں عدل اور انصاف کرنا ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یحییٰ آفریدی صاحب کے آنے سے پاکستان تحریک انصاف پر برا وقت اور مزید طویل ہو گیا ہے؟ کیا عمران خان کی ان کا جیل میں رہنا مزید طویل ہو گیا ہے، یا پھر عدل اور انصاف کے مطابق فیصلے ہوں گے؟ اور جو بھی اگر عمران خان نے کوئی غلط کیا ہے تو اس کو سزا ملے گی، اور اگر عمران خان کو محض سبق سکھانے کے لیے پولیٹیکل کیسز میں ان کو قید و بند میں رکھا جاتا ہے تو پھر انہیں انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ یقیناً یہ بہت بڑے سوالات ہیں اور ایک جج کے لیے تاریخ چھوڑ جاتا ہے. اب قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا اپنا ایک دور ہے، انہوں نے غلط فیصلے کیے، انہوں نے صحیح فیصلے کیے، اس کا تعین تاریخ کرے گی. لیکن تاریخ یہ ضرور اٹھائے گی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی، ایک سیاسی جماعت بنانے میں عمریں گزر جاتی ہیں، لیکن ایک یک جنبش قلم ایک سیاسی جماعت کو وہ 20,000 روپے جرمانہ کر کے اس کو انتخابی نشان الاٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ ANP کو، اور اسی کیس میں ایک سیاسی جماعت سے بلے کا نشان واپس لے رہے اور انتخابی نشان سے اس سیاسی جماعت کو محروم کر رہے ہیں. دوسرا، جسٹس قاضی فیاض صاحب نے دھاندلی زدہ انتخابات میں اتنا کردار ضرور ادا کیا کہ جو عدلیہ کے آروز ہوتے تھے اس کی بجائے بیوروکریسی سے آروز لیے گئے. ظاہر ہے جو کچھ بیوروکریسی نے فارم 47 بنانے میں کردار ادا کیا، جیسے آروز کے کمرے بند کر کے ان سے جبرن اور سادہ فارم 47 پر دستخط لیے گئے، یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے
اور تاریخ اب قاضی فیصلہ صاحب کا جو بھی اعمال نامہ ہے وہ اپنی آنے والی نسلوں کے سامنے رکھے گی، اس کے ایک بحثیت چیف جسٹس ان کا کیا کنڈکٹ رہا ہے. تو یحییٰ آفریدی صاحب کا بھی کنڈکٹ یقیناً تاریخ دیکھے گی، اور بحثیت چیف جسٹس آف پاکستان توقع یہی رکھنی چاہیے کہ وہ ایک اپرائٹ جج ثابت ہوں گے، وہ عدل کریں گے، انصاف کریں گے. لیکن یہ آنے والے کچھ مہینوں میں یہ چیزیں واضح ہو جائے گی. ظاہر ہے جیسے پہلے ہم نے بتایا کہ وہ مخصوص نشستیں اگر پاکستان تحریک انصاف کو دینے کے حق میں نہیں تھے تو وہ اس حق میں بھی نہیں تھے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور JUIF یا کسی اور جماعت کو یہ مخصوص نشستیں دی جائیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان مخصوص نشستوں کا معاملہ کہاں تک بیٹھتا ہے. یقیناً ایک کوسچن یہ بھی ہے کہ ہاؤس انکمپلیٹ تھا، ہاؤس بھی مکمل نہیں تھا جب یہ آئینی ترامیم کی گئیں، کیونکہ جو فریش مینڈیٹ تھا KP اسمبلی کے پاس، KP اسمبلی کے سینیٹرز نہیں ہیں، وہاں پر سینیٹ انتخابات نہیں ہوئے، تو بہت سارے کوسچن مارک ابھی باقی ہیں. دیکھتے ہیں کہ جناب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کیا عدل کے معیارات قائم کرتے ہیں. لیکن ہماری دعا یہ ہے کہ وہ اس ملک میں عدل کا بول بالا کریں، انصاف اور صرف انصاف کریں. ہماری ویڈیو آپ کیسی لگی لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.